آپ تھوڑا کام کریں اس کا آؤٹ پٹ بہت زیادہ ہو، تھوڑے پیسے ہوں اس میں کام آپ کے بہت زیادہ بن جائیں، تو عرف میں ایسے عمل یعنی اس طرح کی خیر کو برکت کہا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا ماشاء اللہ اللہ نے کتنی برکت دے دی۔ تھوڑا کھانا ہوتا ہے بعض دفعہ سب لوگ پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں، اور بعض دفعہ بہت زیادہ کھانا ہوتا ہے پیٹ نہیں بھرتا لوگوں کا، اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ یعنی ہو سکتا ہے سائنس تو اس کو تسلیم نہ کرے کیونکہ سائنس تو اسباب کی دنیا کا نام ہے، لیکن یہ برکت کا مطلب ہوتا ہے اللہ اپنے ارادے سے بعض دفعہ کسی چیز میں دیکھنے میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس سے اتنا ہو سکتا ہے لیکن اس سے بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں البرکۃ من اللہ، برکت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ کا ایک امر ہے، اور اللہ کا امر کسی سائنٹیفک لاجک کا محتاج نہیں ہوتا۔ دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اس کائنات میں، ایک ہے خلق، اللہ نے جو چیزوں کو تخلیق کیا، بنایا، الا لہ الخلق والامر، قرآن کہتا ہے نا اللہ کے لیے تخلیق بھی ہے اور امر بھی ہے۔ جو تخلیقی چیزیں ہوتی ہیں وہ اسباب کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو جوڑ کے رکھتا ہے، جیسے موومنٹ ہوتی ہے کسی چیز میں، جب کوئی موور ہو اس کو چینج کرنے والی کوئی فورس ہو، یہ جو فزکس کے لا ہیں سارے، آپ کوئی بھی چیز اوپر پھینکیں گے گریوٹی کی وجہ سے اس نے نیچے ہی آنا ہے۔ اور امر یہ ہوتا ہے کہ اللہ بعض دفعہ اپنے ارادے سے کچھ بھی کر لیتا ہے، وہ کچھ کرنے کے لیے کسی سبب کا محتاج نہیں ہے۔ جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا قل روح من امر ربی، روح جو ہے اللہ کا امر ہے۔ دیکھیں یہ روح کیا ہے؟ زندگی۔ سائنس اس کو سمجھنے سے عاجز ہے کہ یہ حیات کیا ہوتی ہے، بھئی زندگی کیا ہوتی ہے؟ بس ہے، یہ باڈی سے نکل جاتی ہے تو وہی باڈی، وہی دل، وہی گردے، وہی سب کچھ بے جان پڑا ہوا ہے، کوئی اس میں شعور ہی نہیں ہے۔ تو روح جیسے اللہ اس کا خالق ہے، اس کی کوئی لاجک نہیں ہے، بس اللہ نے کہا ہو جا وہ ہو گئی۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اللہ کہتے ہیں اس کا امر یہ ہے کہ جب کسی چیز کے بارے میں وہ کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتی ہے، اور کہتا بھی نہیں ہے اصل میں تو سوچتا ہے، بس اس کے ارادے کا نام وجود ہے۔ جیسے اس کائنات کو جب اللہ نے پہلی دفعہ پیدا کیا تو اپنے امر سے پیدا کیا، ہو جا کہا اور کائنات بن گئی، یعنی چاہے وہ بگ بینگ تھیوری کے اصول کے تحت بنی ہو یا کسی اور، لیکن فرسٹ ٹائم تو نہ انرجی تھا نہ مادہ تھا، نہ انرجی تھی نہ مادہ تھا، تو اللہ نے اپنی قدرت سے ایک چیز کو بنا لیا اور اس کے بعد اس کو فزکس کے لاز میں اللہ نے جکڑ دیا اور اسی کے حساب سے دنیا چلتی چلی جا رہی ہے۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ برکت آپ اس کو سائنسی دنیا میں تو ایکسپلین نہیں کر سکتے، بھئی 4 روپے کا مطلب تو 4 روپے، لیکن برکت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ وہ 4 روپے میں آپ کے وہ کام ہو جائیں گے جو ایک آدمی کے 4 لاکھ میں نہیں ہو رہے ہوتے۔ تو اس لیے ہمیں یہ حکم نہیں ہے کہ ہم اللہ سے دولت مانگیں، کہیں بھی ہمیں یہ دعا نہیں سکھائی گئی ہے، ہمیں یہ سکھایا گیا اللہ ہمیں برکت دے دے، یعنی ہمارے کام سارے بن جائیں۔ اب جن کی نظر میں پیسہ ہی مقصد حیات ہے وہ تو کہتے ہیں اللہ ہمیں دولت دے دے، تو بھائی ہو سکتا ہے دولت ملے تمہیں اور بیماریاں تم پہ اتنی زیادہ آ جائیں کہ وہ دولت ساری بیماریوں میں خرچ ہو جائے، تمہارے خرچے ہی پورے نہ ہوں، یا دولت ملے دل تمہارا کنجوس ہو جائے اور تمہیں اتنی زیادہ بھی اتنی تھوڑی لگے۔ اس لیے علماء نے منع کیا کبھی بھی دولت مت مانگو اللہ سے، یہ حدیث میں اور قرآن و سنت کے جو مزاج ہے نا اس کے خلاف ہے۔ ہاں کشادہ رزق حلال مانگو، رزق حلال کشادہ، یعنی آپ کی ضرورتیں ساری پوری ہوں، یہ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، برکت ہو، جتنا پیسہ ہے برکت والا مال ملے آپ کو تو یہ مانگنی چاہیے۔ تو برکت کا خلاصہ کیا نکلا؟ برکت کہتے ہیں خیر کثیر کو، اور یہ ہوتی صرف اللہ کی طرف سے، کسی اور کی طرف سے برکت ممکن ہی نہیں ہے، ناممکن ہے، کیونکہ یہ اسباب سے ہٹ کے ایک چیز ہے اور اسباب سے ہٹ کے کاموں کا مالک صرف اللہ ہوتا ہے۔ ہم جب کہتے ہیں نا فلاں بزرگ کی برکت سے یہ کام ہو گیا، تو اس میں اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ برکت اللہ ہی کی طرف سے ہے، برکت تو اللہ کی طرف سے، لیکن اللہ کے نیک بندے نے ایک کام کیا تو اللہ کی مدد شامل حال ہو گئی، وہی کام کوئی دوسرا بندہ کرتا تو مدد شامل حال نہ ہوتی۔ اگر یہ نیت ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ بزرگ ہی بابرکت ہیں، یعنی ان کے ہاتھ میں وہ برکتوں کے مالک ہیں، وہ اپنے ارادے سے برکت پیدا کر دیتے ہیں، تو پھر یہ شرکیہ نظریہ ہوگا۔ مفتی صاحب، ہم غیر مسلم ممالک میں رہتے ہیں، ہمارے کوچنگ کی ٹائمنگ 2 سے 9 تک ہے، تو ہم نماز کس طرح پڑھیں؟ بینچ پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں کیا؟ 2 بجے سے لے کے رات 9 بجے تک آپ کو نماز میرے بھائی پڑھنی پڑے گی، نماز کسی قیمت میں معاف نہیں ہے۔ فرعون جب ظلم کیا کرتا تھا بنی اسرائیل پر، نماز پڑھتا ہوا دیکھتا کسی کو مار دیتا تھا، تو اللہ نے اس وقت بھی نماز معاف نہیں کی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، گھروں میں چھپ کے نماز پڑھو، نماز مت چھوڑو گے۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہے، آپ کو کوچنگ سینٹر میں آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی، چاہے کلاس چھوڑ کے آپ کو جانا پڑے، کہیں بھی جگہ تلاش کریں، کھڑے ہو کے پڑھنی پڑتی ہے، فرض نماز کھڑے ہو کے ہی ہوتی ہے، تو آپ نماز کسی صورت میں قضا نہ کریں۔ اگر غیر مسلم ملک میں نکاح خواہ موجود نہ ہو تو کیسے نکاح کر سکتے ہیں؟ دیکھیں نکاح بہتر یہی ہے کہ کسی نیک لوگ سے پڑھایا جائے، عالم سے، بزرگ سے، مسجد کے امام سے پڑھوایا جائے، کیونکہ ایک بہت ہی اہم موقع ہے، تو ایسے موقع پہ اپنے مذہب کو، اپنے دین کو ترجیح دینی چاہیے۔
آپ دیکھ لیں ہندو پنڈتوں سے نکاح پڑھواتے ہیں اپنا، عیسائی پادریوں سے پڑھواتے ہیں، غیر مسلموں میں بھی اب تک اتنا ہے کہ ایسے موقع پہ اپنے مذہبی رہنماؤں کو وہ ترجیح دیتے ہیں۔ تو اس لیے اور فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے کہ یہ مستحب ہے، افضل ہے کہ نکاح جب پڑھوایا جائے تو کسی عالم دین سے یا اپنے کسی بزرگ سے یا خاندان کا کوئی بزرگ ہو آپ کا جو نیک ہو، ان سے نکاح پڑھوانا چاہیے۔ لیکن یہ نکاح پڑھانے کی شرط نہیں ہے، بہتر ہے لیکن شرط نہیں ہے۔ نکاح کوئی بھی مسلمان پڑھا دے گا، ہو جائے گا۔ تو اگر غیر مسلم کنٹری میں آپ کو کوئی نہیں مل رہا نکاح پڑھانے والا، تو کسی بھی مسلمان سے پڑھوا دیں نکاح۔ کوئی بھی نیک آدمی ملے، نیک نہیں مل رہا تو جو مل رہا ہے اس سے پڑھوا دیں، وہ ایسے پڑھا دے گا، آرام سے خطبہ پڑھے گا اور اس کے بعد کہے گا کہ میں نے آپ کا نکاح، اس سے وکالت لے لیں آپ کہ میں آپ کا نکاح فلاں سے کرانا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دے دیں، وہ اجازت دے، پھر سامنے والی پارٹی سے کہ میں نے فلاں کا نکاح آپ سے کر دیا، آپ کو نے قبول کیا، وہ کہ ہم نے قبول کیا، مہر کا بھی تذکرہ ہو اس میں، اس طرح نکاح ہو جاتا ہے۔ دو گواہ موجود ہونے چاہیے۔ اور اگر کوئی تیسرا بندہ نکاح پڑھانے والا مل ہی نہیں رہا تو خود بھی پڑھا سکتے ہیں اپنے نکاح، خود بھی پڑھا سکتے ہیں۔ دو گواہوں کی موجودگی میں لڑکی کے والد صاحب جو لڑکی کے دلہن کے وکیل ہوتے ہیں، ان سے کہیں کہ میں نے آپ کی بیٹی سے اتنے مہر میں نکاح کیا، کیا آپ نے اپنی بیٹی کی طرف سے قبول کیا؟ وہ جواب میں کہتے ہیں ہاں جی میں نے اپنی بیٹی کی طرف سے قبول کیا، تو بھی نکاح ہو جاتا ہے۔ زنا نہ کرو بھائی، بس نکاح کرو، چاہے جیسے مرضی جیسے تیسے ہو کر لو۔ خیر یہ ہو گیا میرے بھائی، جب غسل فرض ہوا ہو تو جہاں بیٹھیں گے وہ جگہ بھی ناپاک ہو جائے گی کیا؟ نہیں بھائی، وہ جگہ ناپاک نہیں ہوتی جب تک اس پہ ناپاکی نہ لگے۔ کیا میں اپنے بھائی کی شادی اپنی بہن کی سوتیلی بیٹی سے کروا سکتی ہوں جو میرے بہنوئی کی دوسری بیوی سے ہے؟ یعنی آپ کروا رہی ہیں اپنے بھائی کی شادی؟ ہاں کرا سکتی ہوں، جائز ہے، کیونکہ وہ آپ کی بہن کی تو سوتیلی بیٹی ہے لیکن آپ کے بھائی کی کچھ نہیں لگتی، تو وہ جائز ہے نکاح، وہ نامحرم ہے آپ کی بھائی کے لیے۔ گھر والوں نے لڑکی کی زبردستی شادی کروا دی، اب 4 سال ہو گئے ہیں اور وہ بیوی لڑکے کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اچھا، لڑکے کی زبردستی شادی کرا دی، اب 4 سال ہو گئے ہیں اور وہ بیوی لڑکے کو بالکل پسند نہیں ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ مجھے بہت غصہ آتا ہے جب لڑکی پہ تو چلو بیچاری پہ زور چل جاتا ہے لوگوں کا، وہ کمزور ہوتی ہے، لڑکے کی زبردستی کیسے ہو جاتی ہے شادی؟ کمبخت، جب تجھے پسند نہیں تھی مت کرتا، ہاں اڑ جاتا، مردانگی دکھاتا۔ میں نے 2-4 دن پہلے کسی ایک ایسی، ویسے تو یہ ایک بیماری ہے، یہ جو اسکرین کو اسکرول کرتے رہتے ہیں نا لوگ انگلی سے، شارٹ ویڈیوز جو آ رہی ہیں، میں نے دیکھا پوری رات لوگ لگے رہتے ہیں اور ڈپریشن میں جاتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھار تھوڑا سا ٹائم نکال کے میں دیکھ لیتا ہوں تاکہ پتہ چلے سوسائٹی میں ہو کیا رہا ہے۔ سے یہ عادت بہت خطرناک ہے، کیونکہ آج کل موبائل پہ نا لوگ شارٹ ویڈیوز لگائی ہوتی ہیں، ایک ویڈیو پھر دوسری ویڈیو پھر تیسری ویڈیو، پاگل ہو جاتے ہیں، دماغ خراب ہو جاتا ہے، کسی کام کے نہیں رہتے، وہ یہ بیماری ہے۔ تو اس میں 5-10 منٹ سے زیادہ یہ کام مت کریں، بس 5-10 منٹ ہو گئے بس ختم، اب کوئی اور کام کریں جو کرنے کے کام ہے۔ ورنہ دیکھیں پہلے لوگ دیکھتے تھے اسکرین پہ نا ویڈیوز، کوئی ڈاکومنٹری دیکھ رہے 1 گھنٹے میں ختم ہو گئی، کنٹینیو ایک ہی چیز چل رہی ہوتی ہے۔ وہ آج کیا کر رہے ہیں، جو یعنی اسکرول کر رہے ہوتے ہیں اس کو، ایک ویڈیو پھر یہ انسان کو ایک ہوتا ہے پتہ نہیں اگلی میں کیا ہے، پھر دوسری دیکھی، پھر یار تیسرے میں دیکھتے ہیں کیا ہے، تو پوری رات گزر جاتی ہے، اس سے دماغ ڈیمیج ہوتا ہے، آنکھوں پہ برا اثر پڑتا ہے، دماغ پہ برا اثر پڑتا ہے، یہ کام مت کیا کریں۔ تو 5-10 منٹ کی حد تک تو ٹھیک ہے۔ تو میں نے اسی طرح ایسے میں اسکرول کر رہا تھا تو ایک ویڈیو میری نظر سے گزری، وہ صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ جو ماں اپنے بچے کو ہر وقت اپنے سینے سے لگا کے رکھتی ہیں، مائیں بڑے بھی ہو جاتے ہیں تو اپنے ساتھ سلاتی ہیں، یہ مائیں اتنا ظلم کرتی ہیں اپنے بیٹوں پہ کہ یہ آنے والی بہوؤں پہ بھی ظلم کرتی ہیں۔ پھر کیوں ظلم کرتی ہیں؟ اس لیے کہ بیٹے کو ایسا غلام بنا لیتی ہیں کہ وہ کمبخت اپنی بیوی کو بھی اس کے حقوق دینے سے پہلے نا اپنی ماں سے پوچھ رہا ہوتا ہے، یعنی اپنی بیوی کو بھی اس کے جائز حقوق نہیں دے رہا ہوتا، وہ اتنا ڈرتا ہے ماں سے۔ بیگم کہتی ہے بھائی یہ میرا ذات حق ہے، مجھے دو، امی سے پوچھوں گا، بھائی یہ فلاں جگہ آپ کا نکاح کرنا چاہ رہے ہیں ہم، اچھا رشتہ ہے، امی سے پوچھوں گا، ہر چیز امی سے، تو خود کیا کرے گا؟ خود کیا کرے گا؟ تو ایسے مردوں پہ ان کی بہنیں، ان کی مائیں اتنی حاوی ہوتی ہیں کہ پھر وہ آنے والی لڑکی پہ ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مرد کو اللہ نے مرد اس لیے بنایا ہے کہ وہ ہر جگہ اسٹینڈ لے سکے، بھائی یہ ماں کے حدود، ماں کی حقوق ہیں، اس کی یہ لمٹ ہے، یہ بیوی کے حقوق ہیں اور اس کی یہ لمٹ ہے، نہ بیوی کو اس سے آگے بڑھنے کی اجازت، نہ بہنوں کو اس سے آگے بڑھنے کی اجازت، نہ ماں کو اس سے آگے بڑھنے کی اجازت۔ اللہ نے عورت کو آدمی کے حوالے کیا ہے، یعنی بیوی کو مرد کے حوالے کیا ہے۔ اللہ کو پتا تھا مرد ہے تو یہ اس کے حقوق پورے کرے گا، اپنی ماں کے بھی پورے کرے گا، اس کے بھی پورے کرے گا، اور کسی کے دباؤ میں آ کے کسی پہ ظلم نہیں کرے گا۔ لیکن وہ لڑکا اگر ماں کی گود میں ہی پل پل کے بڑا ہو جائے نا، تو وہ کمبخت کسی کے حقوق پورے نہیں کرے گا، وہ آخری وقت تک امی امی ہی کہتا رہے گا۔ میں بیانات میں ایک واقعہ سناتا ہوں، ایک صاحب
نے مجھے رشتے کا بولا ہوا تھا، اس وقت میں کرا دیا کرتا تھا، اب تو نہیں کراتا رشتے مجھے انہوں نے بولا ہوا تھا کہ جی وہ رشتہ بتائیں، میں جو رشتہ بتاتا امی سے پوچھ کے بتاؤں گا. تو میں نے کہا بھائی تو اس قابل نہیں ہے، امی سے پوچھیں ضرور، امی ماں ہے، مشورہ لے، لیکن فیصلہ آپ نے کرنا ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے ہر چیز میں. امی پھر میں نے کہا یار تو شادی کے بعد بھی جب بیوی کسی کام کا بولے گی تو اس کا جائز حق ہے، تو کہے گا امی سے پوچھ کے بتاؤں گا. تو یہ امی نہیں ہوئی، یہ تو پاکستان کے آرمی چیف، استغفر اللہ، یہ تو بالکل چیف آف، پھر وہی میرے منہ سے غلطی سے نکلنے لگا، یہ تو امی نہیں ہوئی، یہ تو آپ کے گویا کے کیا ہو گئی. اب آپ خود سوچ لیں کیا ہو گئی. تو امی کو امی سمجھیں، امی کو امی جیسے حقوق دیں، لیکن مرد کو اللہ نے مرد اس سے بنایا جب وہ عاقل بالغ ہو جائے تو کچھ فیصلے اس نے خود کرنے ہیں. تو اس لیے یہ بہت بری حرکت ہے کہ آپ جناب وہ زبردستی شادی کرا دی اور آپ نے کر لی، اب آنے والی لڑکی پہ آپ ظلم زیادتی کر رہے ہو، وہ بھی 4 سال سے. اب آپ کی سزا یہ ہے کہ میرا تو مشورہ یہی ہے کہ بھگتو، آپ کو اس وقت کٹ جانا چاہیے، کیونکہ 4 سال کے بعد اس لڑکی کو طلاق دیں گے، اس کا بڑا مسئلہ خراب ہو جاتا ہے. بہرحال طلاق دینا ناپسندیدہ ہونے کے باوجود جائز ہے، لیکن ناپسندیدہ ہے. شرعی طریقے سے اگر دی جائے تو حرام نہیں ہے. اب اس میں دیکھنا پڑتا ہے، بعض دفعہ اتنی زیادہ بیوی سے نفرت کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے حقوق بہت زیادہ پامال ہو رہے ہوتے ہیں. ایسی صورت میں تو یہ کہا جاتا ہے بھائی چھوٹا نقصان یہ زیادہ بہتر ہے بڑے نقصان سے. تو ایسی صورت میں تو ڈیورس دینا زیادہ بہتر ہے کہ اس کی زندگی تباہ نہ کرو، کیونکہ اس میں رکھنے میں زیادہ برباد ہو رہی ہوتی ہے وہ. تو اب یہ کسی کی کہ جو انڈیویجول لائف ہے اس کے بارے میں جب تک فیصلہ نہیں کر سکتا، کوئی مشورہ نہیں دے سکتا جب تک یقینی طور پر ہمیں پتہ نہ چلے. اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ برداشت کریں. میں تو یہی مشورہ دوں گا. باقی اپنے حالات بتا کے کسی اور مولانا سے یا کسی سمجھدار آدمی سے جو آپ کے قریب رہتے ہیں ان سے دوبارہ مشورہ لے لیں. اس سوال کو میں نے ذرا طول اس لیے دے دیا ہے، جواب میں ٹائم اس لیے لگا دیا ہے کہ یہ بہت زیادہ پوچھے جانے والا سوال ہے، اور آج کل گھروں میں یہ بہت ہو رہا ہے کہ زبردستی شادی کرا دی، پھر بیوی سے محبت ہی نہیں کر رہے ہوتے، اس کی زندگی تباہ کرتے ہیں. دوسرا آپشن یہ بھی ہے بھائی ایک اور شادی کر لو، اس سے بھی محبت ہو جائے گی انشاءاللہ. کیونکہ جب ایک ہی بیوی ہوتی ہے زندگی میں تو آدمی کہتا ہے پوری میرے حساب سے ہو، تو وہ ایسا کون ملتا ہے بھائی دنیا میں کسی کو. تو آپ ایک اور شادی کر لیں گے تو اس کے عیب برداشت کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اسکول میں چھوٹے بچوں کو پڑھانے کے لیے پرنٹڈ تصویر کا استعمال کر سکتے ہیں. کچھ چیزیں بچوں کو دکھا کر سمجھائی جاتی ہیں، اس میں پھر ان تصویروں کا استعمال کرنا پڑتا ہے. حتی الامکان جاندار کے چہرے کی تصویر نہ بنائیں، یہ ناجائز اور حرام ہے. تو ہاں الگ سے سمجھانے کے لیے آنکھ بنا دی، ناک الگ بنا دی، لپس الگ بنا دیے اور دانت الگ بنا دیے، یہ جائز ہے. اگر کسی شرعی عذر کی وجہ سے مسجد نہ جا سکتے ہوں تو کیا گھر میں نماز پڑھنے سے مسجد والا ثواب ملے گا؟ دیکھیں شرعی عذر کی وجہ سے اگر مسجد نہیں جا سکتے تو نیت کا ثواب ضرور ملے گا، لیکن علماء کہتے ہیں کہ کسی عمل کی توفیق مل جانے سے جو برکتیں ملتی ہیں وہ اس عمل کی توفیق نہ ملنے سے برکتیں نہیں ملتی. یہ جو حدیث میں آتا ہے نا، جس کی نیت تھی اور کام نہ کر سکا تو بھی ثواب ملتا ہے، تو ملتا ہے ثواب کیونکہ اس کی نیت تھی. اب شرعی عذر کی وجہ سے نہیں جا رہا، لیکن جو عملی طور پر کر رہا ہے اس کے درجات بہرحال بلند ہوتے ہیں. تو اس لیے اگر کوئی شرعی عذر کی وجہ سے گھر میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ سے امید ہے اس کو جماعت کا ثواب ملے گا. لیکن اگر یعنی وہ لوگ جو پریکٹیکلی نماز میں شریک ہیں ان کو جو برکتیں مل رہی ہیں اس لیول کی برکتوں سے بہرحال یہ محروم ہو جائے گا. یہ مضامین بھی احادیث سے ثابت ہے جو میں آپ کے سامنے میں نے بتایا نا کہ نیت کا الگ ثواب ہوتا ہے، لیکن پریکٹیکلی عمل کی توفیق مل جائے اس کی الگ برکتیں ہوتی ہیں، اس سے بہرحال وہ محروم رہے گا. اگر لڑکے کے عقیقے میں ایک گائے کر دیں تو عقیقہ ہو جائے گا. حدیث میں ایک گائے کر دیں، بھئی ایک گائے میں تو 2 2 4 2 6 اور ایک 7 حصے ہوتے ہیں، تو اس میں تو آپ کے 3 بیٹے اور ایک بیٹی نمٹ جائیں گے. یعنی ایک گائے میں 2 حصے ایک بیٹے کی طرف سے ہو جائیں گے، تو ایک گائے میں 7 بیٹیوں کے عقیقے ہو سکتے ہیں، 3 بیٹے اور ایک بیٹی کا عقیقہ بھی ہو سکتا ہے. تو نہ صرف ہو جائے گا بلکہ بہت خاندانی طریقے سے ہو جائے گا. کیا فیک آئی ڈی بنا کر اور فیک نام رکھ کر بزنس کرنا جائز ہے؟ دیکھیں فیک آئی ڈی یا فیک نام رکھ کے اس لیے بزنس کر رہے ہیں کہ آپ اپنی پرائیویسی پر لوگوں کو مطلع نہیں کرنا چاہتے، آپ نہیں چاہتے کہ میں لوگوں کے سامنے آؤں. بعض دفعہ مسائل ہوتے ہیں تو جائز ہے پھر، کیونکہ اس میں کسی کو کوئی نقصان نہیں ہے. اور کوئی بھی آپ سے پوچھ رہا ہے نام کیا ہے، بھائی میرا نام جو ہے نا، میں یہ اس نام سے آپ مجھے پکارے ہیں جو میں نے آئی ڈی پہ شو کیا ہے، یہ کہہ دیا کریں اس کو. یہ جھوٹ نہ بولیں کہ میرا اصل سچی مچی کا نام ہی ہے یہ، بھائی آپ سے میرا جو رابطہ ہوگا وہ اس نام کے ساتھ ہوگا. تو اگر اس میں کوئی کسی کو نقصان نہیں ہے، کوئی دھوکہ نہیں ہے تو جائز ہے، یہ کوئی حرج نہیں ہے. ہم جس کو صدقہ دے رہے ہیں اس کو بغیر بتائے دے سکتے ہیں کہ یہ صدقہ ہے اور کس کس کو دے سکتے ہیں؟ جی بالکل بتائے بغیر دے سکتے ہیں. دل میں نیت کر لیں، اس کو آپ ہدیہ بولیں. اور کس کس کو دے سکتے ہیں؟ نفلی صدقہ تو کسی بھی خیر کے کام میں لگ سکتا ہے، مسجد کی تعمیر میں بھی لگ سکتا ہے، مدرسے میں بھی لگ سکتا ہے،
سڑکیں بنانے میں بھی لگ سکتا ہے، درخت لگانے میں بھی لگ سکتا ہے، غریب کی مدد میں بھی لگ سکتا ہے۔ البتہ زکوٰۃ اور صدقہ فطر یعنی فطرانہ، اس میں یہ ضروری ہے کہ آپ غریب ہی کو دیں اور اس کو مالک بنائیں، اس کے علاوہ کسی اور جگہ پہ نہیں لگ سکتی زکوٰۃ اور صدقہ فطر۔ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو خاموشی سے سننے کا حکم ہے۔ تو جب فجر کی نماز کھڑی ہو جاتی ہے تو سنتیں کیوں پڑھی جاتی ہیں؟ اسی ہال میں فجر کی سنتیں پڑھنا تو جائز نہیں ہے جہاں جماعت ہو رہی ہے، لیکن یہ جو قرآن کے بارے میں آتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے خاموشی سے سنو، یہ ہر ایک کے لیے حکم نہیں ہے۔ کہیں بھی اگر تلاوت لگی ہوئی ہو ٹیلی ویژن پہ یا کہیں انٹرنیٹ پہ تو سب پہ سننا واجب نہیں ہے۔ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یعنی اس کے مختلف شان ورود احادیث میں بیان کیے گئے، ان سب میں قدر مشترک جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جہاں سنانے کی نیت سے قرآن پڑھا جائے اور سننے کی محفل ہو تو ان لوگوں پر واجب ہوتا ہے۔ جیسے ہم کسی قاری کو بلائیں کہ آپ قرآن پڑھیں اور ایک محفل لگ جائے، تو وہاں جب قاری قرآن کی تلاوت کرے گا تو اس محفل میں موجود سب لوگوں پر قرآن سننا فرض ہوگا۔ اس طرح خطبے میں جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو جو خطبہ سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں ان سب پہ واجب ہوگا کہ وہ اس آیت کو، اس قرآن کو سنیں اور باتیں نہ کریں۔ اسی طرح نماز جب قائم ہوتی ہے تو جو امام تلاوت کرتا ہے وہ پبلک کے لیے نہیں کرتا، وہ مقتدیوں کے لیے تلاوت کر رہا ہوتا ہے۔ جتنے پیچھے مقتدی کھڑے ہوئے ہیں ان کے لیے تلاوت ہوتی ہے، تو قرآن سننا بھی ان لوگوں پر واجب ہوتا ہے۔ جو نماز سے باہر ہے ان پر امام کی تلاوت سننا واجب نہیں ہوتا۔ تبھی آپ نے دیکھا ہوگا امام قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، پیچھے لوگ نماز میں ہاتھ باندھے کھڑے ہیں اور پیچھے وضو خانے میں لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو ان باتیں کرنے والوں پہ یہ فتویٰ نہیں لگایا جائے گا کہ یہ قرآن نہیں سن رہے، ان کو گناہ مل رہا ہے۔ ہاں ویسے کہا جائے گا کہ یار جب قرآن ہو رہا ہے تو آپ باتیں کر کے ڈسٹرب کیوں کر رہے ہو نمازیوں کو؟ وضو کے دوران باتیں کرنا ویسے بھی ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن یہ آیت اس پہ فٹ نہیں کی جائے گی۔ تو اگر فجر کی جماعت کھڑی ہوئی ہے اور کوئی شخص اسی ہال کے اندر 2 سنتیں پڑھ رہا ہے تو اس 2 سنتیں پڑھنے والوں کو منع تو کیا جائے گا کہ جس جگہ جماعت ہو رہی ہے وہاں دوسری نماز جائز نہیں ہے، اس بیس پہ تو منع کیا جائے گا، لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے اور تم اس کو سن نہیں رہے اور قرآن کی اس آیت کی مخالفت کر رہے ہو جس میں اللہ نے حکم دیا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا۔ یہ دلیل نہیں اس وقت بنتی، کیونکہ یہ دلیل ان لوگوں پہ فٹ بیٹھتی ہے جو نماز میں امام کے پیچھے اس نماز میں شریک ہوں، ان پر واجب ہے کہ وہ سنیں اور امام کے پیچھے خاموش رہیں۔ جو رشتہ دار زندہ ہیں اور جو مر چکے ہیں ان کی طرف سے عمرہ کر سکتے ہیں، کوئی بھی نفلی عبادت کسی کی طرف سے بھی کی جا سکتی ہے، اس کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ اسلاف میں ہمیں اس کا معمول نہیں ملتا، اس لیے بہتر یہی ہے، جائز یہ بھی ہے، کیونکہ حدیث میں جب ہمیں پتہ چل گیا کہ صدقہ کیا جا سکتا ہے تو صدقہ بھی ایک نیکی ہے نا، تو حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، کیونکہ حدیث میں نا جزیات کے ضمن میں اصول اور کلیات بیان کیے جاتے ہیں، تو صدقہ کی جب نبی نے اجازت دے دی تو صدقہ کی اجازت کیوں دی؟ بھائی نیکی ہے، اس حدیث سے ہمیں اصول پتہ چل گیا کہ کوئی بھی نیکی کسی اور کے لیے بھی کی جا سکتی ہے، تو اس اصول کے تحت آپ کسی کے لیے بھی عمرہ کر سکتے ہیں۔ لیکن میرا جو معمول ہے وہ معمول ہے کہ آپ بجائے عمرہ کرنے کے، وہ جو اسلاف سے جو بالکل بے غبار طریقے سے جو چیز ثابت ہے وہ یہ ہے کہ عمرہ کر کے اپنے مرحومین کے لیے دعا کی جائے زیادہ سے زیادہ، اور ان کے لیے جو ہے صدقات و خیرات کیے جائیں جو بالکل واضح منصوص ہے، اور دعاؤں کو زیادہ فوکس کیا جائے، یہ میرا معمول ہے۔ باقی کوئی عمرہ بھی کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ وطر میں اگر دعائے قنوت پڑھنا بھول جائیں تو کیا کریں؟ وطر دوبارہ پڑھیں یا چھوڑ دیں؟ دعائے قنوت واجب ہے، یعنی مطلق دعا کوئی بھی دعا ہو وہ واجب ہے، اور دعائے قنوت پڑھنا سنت مؤکد ہے۔ اب دعائے قنوت میں اللہم اہدنا فیمن ہدیت والی بھی پڑھ سکتے ہیں اور اللہم انا نستعینک کا والی بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں میں سے کوئی بھی پڑھ لیں تو سنت مؤکدہ ادا ہو جائے گی، لیکن ہمارے نزدیک افضل ہے اللہم انا نستعینک کا۔ اس کے دلائل کیا ہیں اس پہ میں کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں، اس لیے یہ دعا یاد کرنی چاہیے۔ اور اگر کسی نے مطلق دعا پڑھ لی رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین یہ پڑھ لی، ربنا آتنا والی پڑھ لی تو بھی واجب ادا ہو جائے گا، اور سرے سے پڑھی نہیں ہے تو پھر سجدہ سہو کرنا پڑے گا، اس کو سجدہ سہو اگر نہیں کیا تو پھر نماز دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ لڑکی سے حرام ریلیشن شپ رکھا، پھر پتہ چلا کہ اس لڑکی سے شادی نہیں ہو سکتی، کیا اس سے ریلیشن شپ توڑ سکتے ہیں؟ اس کو بہت دکھ ہوگا، کیا اس کا گناہ تو نہیں ہوگا؟ حرام ریلیشن شپ رکھنا بہت بری حرکت ہے، چاہے آپ نے اس سے شادی کرنی ہو یا نہ کرنی ہو۔ یہ آج کل سیکولر لبرل لوگ ہیں اور آج کل سیکولر انٹیاں اس چیز کو پروموٹ بھی کر رہی ہیں کہ جی ہم کسی اجنبی آدمی سے کیسے شادی کر لیں جس کو کبھی دیکھا نہ ہو، جس کے قریب کبھی رہے نہ ہو، ارینج میرج کی مخالفت کر رہی ہوتی ہیں اس طرح کی انٹیاں آ کے آج کل مختلف پروگرامز میں۔ تو کیونکہ ظاہر ہے الخبیثات للخبیثین، قرآن کہتا ہے ناپاک مردوں کو ناپاک عورتوں میں، ناپاک عورتوں کو ناپاک مردوں میں دلچسپی ہوتی ہے۔ اسلامی سوسائٹی میں صدیوں سے ارینج میرج ہوتی رہی ہیں جو بڑی کامیاب ہوتی رہی ہیں، تو اب ٹھیک ہے محبت کی شادی بھی ٹھیک ہے،
لیکن محبت کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو کوئی پسند آیا، آپ نے نکاح کر لیا، یہ نہیں کہ پہلے اس سے انڈرسٹینڈنگ ہوگی، گپ شپ لگے گی، پھر بہت ایک دوسرے کلوز آئیں گے، ایک دوسرے کو سمجھیں گے. وہی گدے گھوڑوں والا نظام جو مغربی دنیا میں ہے، سمجھتے سمجھتے 50 سال ہو جاتے ہیں، حرام بچے پیدا ہوتے ہیں اور کم وقت اس کے بعد جا کے شادی کر رہے ہوتے ہیں. ہماری سوسائٹی میں بھی جو لبرل انٹیاں ہیں اور لبرل لوگ ہیں وہ اسی کلچر کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. تو اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. تو اس لیے یہ حرام ریلیشن جو آپ نے رکھا یا کسی نے بھی رکھا، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوا. لوگ کہتے ہیں ہم تو اس سے شادی کر رہے ہیں. بھائی شادی کرو نہ کرو، آپ کے لیے حرام ریلیشن حرام ہی رہے گا. منگیتر کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں. جب تک وہ بیوی نہیں بن جاتی تو وہ آپ کے لیے بالکل اجنبی ہے. منگیتر کا اسلام میں کوئی تصور، یعنی منگنی کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے، نہ منگیتر کا کوئی تصور ہے. تو اس لیے آپ نے اس سے حرام ریلیشن رکھا. آپ شادی کریں نہ کریں، اگر بعد میں پتہ چلا اس سے شادی نہیں ہو سکتی تو بہرحال آپ اس سے رشتہ توڑ دیں. جتنی زیادہ ڈپریشن میں جائے گی اتنا زیادہ آپ کو ثواب ملے، اور وہ آپ سے رشتہ توڑے گی، آپ جتنا ڈپریشن میں جائیں گے اس کو آپ کو تڑپانے کا اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا. میاں بیوی ایک دوسرے کو خوش کرتے ہیں، اللہ خوش ہوتا ہے. زانی ایک دوسرے کو خوش کرتے ہیں، زانیہ کو اللہ ناراض ہوتا ہے. تو اس لیے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، ہماری محبت بھی اللہ کے لیے، ہماری نفرت بھی اللہ کے لیے. تو اس لیے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ایک دوسرے کا جتنا دل دکھائیں گے اللہ اتنا خوش ہوگا. تو ان کو اس ریلیشن کو اللہ کی خاطر ذبح کر دیں، قربان کر دیں. اور جس نے کھمبے سے لٹکنا ہے لٹک جائے، جا کے برباد ہو جائے. ہم نے جوتے پہنے ہوئے ہوں مثال کے طور پر گاڑی میں یا باہر ہوں تو قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں بھائی، جوتے پہن کے بھی پڑھ سکتے ہیں. قرآن پڑھ لیا کریں. اس بہانے آداب کے چکر میں لوگوں نے قرآن پڑھنا ہی چھوڑ دیا ہے. اتنا زیادہ اس کو سر پہ مسلط کیا ہوا ہے نا کہ قرآن ہی نہیں پڑھتے اس چکر میں. ہاں کوئی احترام میں جوتے اتار لے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن بعض دفعہ اس چکر میں پڑھ ہی نہیں پاتے لوگ، قرآن کی تلاوت ہی نہیں کر پاتے. جب کسی شخص کا حادثے میں انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی کمپنی کچھ پیسے دیتی ہے، تو ان پیسوں کا کیا حکم ہے، وہ کس کو دیے جائیں؟ سبحان اللہ. بھائی صاحب پیسے کمپنی دے رہی ہے تو کمپنی سے پوچھو کس کو دے رہے ہو تم. ایک آپ کے پاس کوئی بندہ آیا اور اس نے آپ کو پیسے دیے اور آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں یہ کس کو دوں پیسے، تو میں بولوں گا جس نے پیسے دیے اس سے پوچھو بھائی کس کے لیے دیے. تو کمپنی سے پوچھیں، کمپنی نے جس کے لیے یہ پیسے دیے تو اسی کو دیے جائیں گے یہ پیسے. مفتی صاحب میں اسلام آباد میں جاب کرتا ہوں اور ہر ہفتے گھر جاتا ہوں. میرا گھر 80 کلومیٹر دور ہے، تو کیا اس میں قصر نماز پڑھوں گا؟ جب گھر جائیں گے تو پوری نماز پڑھیں گے شہر میں داخل ہوتے ہی. لیکن شہر سے باہر نکل کے اگر آپ کی جاب 80 کلومیٹر ہے، گھر سے نہیں شہر کے باہر سے اگر 80 کلومیٹر ہے تو پھر آپ شہر سے باہر نکلتے ہی قصر نماز پڑھیں گے آپ. چھوٹے بچے بغیر وضو کے نماز پڑھ لیتے ہیں. کس عمر سے بچوں کو وضو کرا کے نماز پڑھی جائے؟ کم سے کم 7 سال کی عمر ایسی ہے جس میں بچوں کو پابند کیا جائے گا کہ اب وہ بغیر وضو نماز نہ پڑھیں. 7 سال سے پہلے تو بغیر وضو ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایسے آڑے ترچے ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے سردے بھی عجیب و غریب قسم کے ہوتے ہیں، سلام پھیرے الٹا پھیر رہے ہوتے ہیں، پھر سیدھا پھیر رہے ہوتے ہیں، یہ والی انگلی کی بجائے یہ والی انگلی اٹھ. بچوں کی تو نماز دیکھ کے آدمی کو ایسا سکون ملتا ہے، مزہ آتا ہے. میں تو گھر میں کوشش کرتا ہوں جب میں گھر میں نماز پڑھوں تو ایک آدھ بچے کو لازمی میں جائے نماز پہ اپنے ساتھ لے کے آتا ہوں. آپ کہہ سکتے ہیں اس سے تو نماز میں خلل بڑھتا ہے. بھائی آپ کا خلل بڑھتا، دھیان بڑھتا ہے، آپ کا بڑھتا ہوگا دھیان، ہمیں تو اور مزہ آتا ہے اور اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے کہ اللہ کتنی تو نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں کہ ان کو دیکھ کے کیسی آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہیں. بچے بہت پیارے لگتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے، ایسا مزہ آتا ہے. پھر ان کی نماز چھوٹتی بھی نہیں ہے. بچہ رکوع میں ہوگا، کوئی چیز یاد آئے گی وہیں سے اٹھ کے چلا جائے گا اور وہیں سے شروع کر دے گا. ایسی پاورفل ان کی نماز ہوتی ہے، کسی چیز سے بھی نہیں ٹوٹتی. بعض دفعہ آپ کے سامنے کھڑے ہو کر نیت باندھ لیں گے، بالکل ہی قبلے کی طرف ان کی پشت ہوگی، پھر بھی نماز ان کی قبول ہو جاتی ہے. تو اتنا اچھا لگتا ہے بچوں کو نماز پڑھتا دیکھ کے. دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اور مقابلے چل رہے ہوتے ہیں. 2-3 بچے اکٹھے ہوں نا پھر مزہ آتا ہے. جن کے گھروں میں ایک بچے ہیں وہ مزہ نہیں ہے. تو 2-3 بچے مصلی پہ اکٹھے ہوں، پھر آپ دیکھو ان کی نماز دیکھو، ایسا مزہ آتا ہے ان کو دیکھ کے، اور زیادہ دل لگتا ہے نماز میں. تو اس لیے ہاں جب 7 سال کا ہو جائے تو پھر اس کو وضو کا حکم دیں. بغیر وضو پڑے گا تو بھی اس کو لوٹانے کا حکم نہیں دیا جائے گا، لیکن اس کو عادت ڈالنے کے لیے وضو کا حکم دیا جائے گا کہ بیٹا وضو کر کے نماز پڑھ لیا کرو. ایسا نہ ہو پھر بڑا ہو کر بھی بغیر وضو کے ہی پڑھتا رہے. لیکن شرعاً اس کے لیے جائز ہے، یعنی اگر وہ بغیر وضو پڑھ لے تو آپ کو کوئی گناہ نہیں ہوگا. بغیر وضو وہ قرآن کو ہاتھ بھی لگا دے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ بچہ اتنا چھوٹا بچہ جو ہے وہ شرعی احکام کا مکلف نہیں ہے. لیکن عادت ڈالنے کے لیے اس کو کہا جائے گا کہ وضو کر کے قرآن کو ہاتھ لگایا کرو. کیا مکڑیوں کو مارنا جائز ہے؟ مکڑی گھر میں جالے بناتی ہے. بلا وجہ کسی بھی جانور کو مارنا جائز نہیں ہے. چیونٹی تک مارنے سے صحیح مسلم کی حدیث میں منع کیا گیا ہے بلا وجہ. لیکن اگر کوئی وجہ ہو تو پھر مار سکتے ہیں، کیونکہ انسان پہلے ہے بھائی، جانور بعد میں. جانور ہمارے لیے بنے، ہم جانوروں کے لیے نہیں بنے. تو اس لیے مکڑی اگر گھر میں جالے بنا لی ہے تو پھر آپ اس کو مار سکتے ہیں.
کوئی بھی اسپرے وغیرہ کر کے، کیونکہ ہم نے گھر اپنے لیے بنایا، مکڑیوں کے لیے نہیں بنایا۔ قبلہ اول کی طرف پیر کر کے سونا جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے بھائی۔ اگر کوئی نماز سورہ فاتحہ کے بعد صورت ملانے میں، اگر کوئی امام سورہ فاتحہ کے بعد صورت ملانے میں تاخیر کرے تو اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ شوافع لوگ ایسا کرتے ہیں، امام شافعی کا مسلک ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد امام خاموش رہے گا اور مقتدیوں کو سورہ فاتحہ پڑھنے کا موقع دے گا۔ باقی تینوں ائمہ کے نزدیک یہ جائز ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے بعض فقہا اس کے قائل ہیں کہ اگر کوئی شافعی امام ایسا کر رہا ہے تو حنفی امام اس کے پیچھے نماز نہ پڑھے، لیکن دوسری رائے بھی ہے، ہماری رائے میں یہ دوسری ہی زیادہ بہتر ہے کہ جو اجتہادی اختلاف فقہا میں ہوا ہے تو اس میں ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا پھر بھی جائز ہوگا، بشرطے کہ وہ ائمہ اربعہ سے وہ اختلاف ثابت ہو۔ عام اسکالرز کے اختلاف کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ تو ہمیں ملتا ہے صحابہ کرام تابعین بعض مسائل میں رائے کا اختلاف کیا کرتے تھے ایک دوسرے سے، لیکن پھر بھی ان کے پیچھے وہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ مختصراً بیان کر رہا ہوں اشارتاً کہ عبداللہ بن مسعود کو حضرت عثمان کی نماز پہ اشکال ہوا تھا فقہی لحاظ سے، لیکن پھر بھی آپ نے ان کے پیچھے نماز پڑھی تھی۔ تو اس لیے اگر کوئی شافعی سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کافی دیر وقفہ دے تو ہمارے نزدیک یہ جائز عمل نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ امام شافعی کی یہ رائے ہے اور وہ بھی ایک مجتہد ہے تو حنفی ان کے پیچھے نماز پڑھ لے، 1.5 اینٹ کی الگ سے مسجد قائم نہ کرے، کیونکہ امت کا اتحاد اور اتفاق یہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے، اس کی بھی ایک اسلام میں ویلیو ہے۔ تو سب الگ الگ 1.5 اینٹوں کی مسجدیں بنائیں گے تو اس سے تو فرقہ واریت پھیلتی ہے، تو اس بارے میں ظرف کو تھوڑا سا بڑا کرنا چاہیے۔ ناول پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ ناول میں کیا، اگر بیہودہ چیزیں ہیں تو پھر تو ناجائز ہے، اور اگر بیہودہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر ٹائم ویسٹنگ ہے، تو اس لیے ایوائڈ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام کی اچھائی ہے کہ انسان لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے۔ تو گناہ نہیں ہے لیکن لا یعنی ہے، بہرحال اس سے نقصان بہرحال ہوتا ہے۔ کیا مسلمان مندر یا چرچ وغیرہ میں نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن ایسی جگہ جہاں جانداروں کی تصویریں لگی ہوئی ہوں وہاں نماز پڑھنا مکروہ ہے، بلا ضرورت وہاں نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ جہاں مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے، تو چونکہ مندر میں تو بت رکھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ تو حرام ہے تصویریں، اور عیسائیوں کے چرچوں میں حضرت مریم کی، حضرت عیسیٰ کی معاذ اللہ فرضی تصویریں لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو انا لا ندخل کنائسکم من اجل التصاویر التي المعلقۃ علیہا او کما قال، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ ہم من اجل التصاویر المعلقۃ علیہا، کہ ہم تمہارے چرچوں میں اس لیے نہیں جاتے کہ ان تصویروں کی وجہ سے جو وہاں لٹکی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو تصویر والی جگہ جو جانداروں کے چہروں کی تصویریں ہوتی ہیں، خاص طور پہ ہاتھ سے بنائی ہوئی، اسلام میں کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے، ایسی جگہ نماز پڑھنا مکروہ ہے، تحریمی ہے، واجب الاعادہ ہے، لیکن مجبوری ہو کوئی اور جگہ نہ ہو تو ایک الگ بات ہے۔ ہم اٹلی میں ایک ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے تو وہاں ایسی بڑی بڑی تصویریں لگی ہوئی تھیں جانداروں کے چہروں کی، اور بالکل تو ہم نے کیا کیا، نماز کے وقت ان کو چادر سے ڈھانپ دیا، بیڈ پہ جو چادر پڑی تھی ان کو ڈھانپ دیا ہم نے۔ فجر کی نماز پڑھی تو اتنے میں وہ آیا، کوئی جو گورا تھا، جو بھی اٹلی کا بندہ تھا، ہوٹل کا اونر، اس نے ہمیں دیکھا، اونر نہیں یعنی جو بھی ملازمین ہوتے ہیں وہاں، تو وہ اب ہم سے اضافی چارجز لے رہے ہیں۔ ہم نے کہا کس بات کے پیسے بھائی؟ وہ کہہ رہے یہ جو آپ نے چادر ہے نا جو بستر پہ استعمال ہونی تھی، اس کا آپ نے ایکسٹرا یوز کیا ہے یا آپ نے تصویروں پہ ڈالی ہوئی ہے، اس کے الگ سے پیسے دو۔ خیر وہ ہمارے جو دوست ہیں ان کا بڑا پھڈا ہوا، انہوں نے چل یہاں سے تیرے کو الگ پیسے دیں گے اس کے، کیا کیا ہم نے یہاں لٹکائی ہیں، دوبارہ ڈال دیتے ہیں اس کے اوپر۔ اس میں اندازہ ہوا کہ بعض لوگ بڑے لچڑ قسم کے ہوتے ہیں، تو اب اگر وہ زبردستی لیتا تو پھر اب تو مجبوراً پھر ہم ایسے ہی پڑھتے ہیں نا نماز اگلی ظہر کی، پھر ہم ویسے ہی پڑھتے ہیں کہ یار یہ تو اس کے بھی الگ سے چارجز لے رہے ہیں۔ تو مجبوری میں جائز ہے، بلا ضرورت جائز نہیں ہے، تصویروں کو ڈھانپ دینا چاہیے۔ لیکن یہ وہ تصویریں جو دیواروں پہ لٹکی ہوئی ہوتی ہیں، اگر اخباروں کی تصویریں جو ایسے ہی پڑی ہوئی ہوتی ہیں ان کے ہوتے ہوئے بہرحال نماز ہو جاتی ہے۔ اگر بندے کو لون چاہیے اور بینک سے لون لینے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہ ہو تو کیا یہ جائز ہے؟ کیوں چاہیے لون؟ اس کو مر رہا ہے کیا؟ بینک سے سودی لون لینا حرام ہے۔ نبی نے فرمایا کہ سود کی وجہ سے 4 لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، سود لینے والا، دینے والا، سودی معاملے پہ گواہ بننے والا، اور سودی معاملے کو لکھنے والا۔ تو سودی قرضہ لینا بھی حرام ہے۔ البتہ اگر کوئی اتنا مجبور ہو جائے کہ اس کو پتہ ہے کہ مجھے قرضہ نہیں ملا تو میں مر جاؤں گا، برباد ہو جاؤں گا، اور کوئی حلال قرضہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، تو پھر ایسی شدید مجبوری میں توبہ استغفار کے ساتھ قرضہ لے لے، اور جیسے ہی گنجائش ہو فوراً سے پہلے واپس کرے تاکہ سود کم سے کم لگے۔ لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، کیونکہ بعض لوگ فوراً کسی مفتی کا فتویٰ لے آتے ہیں کہ دیکھو مفتی صاحب نے کہا مجبوری میں لینا جائز ہے۔ بھائی مجبوری میں لینا جائز ہے، لیکن جس چیز کو آپ مجبوری کہہ رہے ہو وہ مجبوری ہے بھی کہ نہیں ہے؟ اب لوگ بھیج رہے ہیں اپنے بچوں کو یورپ امریکہ پڑھانے کے لیے، اور
بینکوں سے لون لے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں مجبوری میں لون لینا جائز ہے. بھائی یہ شرعی مجبوری نہیں ہے بچے کو امریکہ یورپ بھیجنا پڑھائی کے لیے, یہ شرعی مجبوری نہیں کہلائے گا یہ عمل. شرعی مجبوری ہوتی ہے بھوک کا مسئلہ ہے, کھانے پینے کے لالے پڑ گئے ہیں. ایسے تو سارے پھر بینکوں سے قرضہ لے کے بچوں کو پڑھائیں اور ڈگریاں دلوائیں اور کروڑ پتی بن جائیں. پھر اگر باپ اپنی زندگی میں اپنا گھر اپنے بڑے بیٹے کو دے دے اور دوسری اولاد کو کوئی اعتراض نہ ہو تو کیا یہ صحیح ہے؟ کیوں دے رہا ہے بھائی بڑے بیٹے کو؟ حدیث میں آتا ہے اولاد میں برابری کرو. آپ کی بہت شدید وعید ہے اولاد میں برابری نہ کرنے پر. تو بعض دفعہ چھوٹوں کو اس لیے اعتراض نہیں ہوتا, وہ ناسمجھ ہوتے ہیں, بے وقوف ہوتے ہیں, یا بڑے کے احترام میں چپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, یا باپ کے احترام میں چپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. کوئی ریزن ہو معقول کہ باقی سب کے پاس پیسہ ہے یہ بہت غریب ہے, باقی سب صحت مند ہیں یہ بڑا والا معذور ہے, باقی جو ہے نالائق ہیں ایک نمبر کے, ہیروئن چی چرسی ہیں, اور یہ واحد ہے جو تہجد گزار ہے, باپ کی خدمت کرتا ہے. کوئی معقول ریزن ہو تو یہ کام کیا جائے, معقول ریزن نہیں ہے پھر یہ کام کو شریعت اپریشیٹ نہیں کرتی. مفتی صاحب ستاروں کا حال جاننے والوں, ان پر یقین رکھنے والوں کا کیا حکم ہے؟ کوئی ریفرنس کے ساتھ بتا دیں کیونکہ میرے ایک رشتہ دار ہیں, ان کو سمجھانا ہے. یہ تو صحیح حدیث ہے بھائی اس بارے میں کہ جو کاہنوں کے پاس آتا ہے اور ان کی بات کی تصدیق کرتا ہے تو اس نے اس قرآن کا انکار کیا جو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا. مفہوم میں حدیث کا اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. تو وہ شخص تو نالائق ہے, وہ تو کافروں والا کام کر رہا ہے, اور یقینی طور پر اگر اس کو درست مان رہا ہے تو کافر ہے, کیونکہ غیب کا علم تو اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. تو یہ جو ستاروں وتاروں میں پڑھنا, اور ان کی اپنی زندگیاں دیکھیں برباد ہوتی ہیں. اللہ آپ کے جو ماموں ہیں کون ہیں جن کے ساتھی ہو رشتہ دار جو بھی ہیں, اللہ ان کو ہدایت دے اور ان سے بولیں کہ یہ صحیح حدیث میں اس کی مخالفت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں اس کی مخالفت موجود ہے. اب میں چونکہ یہاں فی البدیہی مسائل بیان کر رہا ہوتا ہوں تو دوبارہ موقع ملا تو انشاءاللہ اس حدیث کی پوری عربی متن اور ریفرنس بھی پیش کر دوں گا میں. اگر کسی نے غسل کیا اور ناک میں پانی ڈالنا بھول گیا تو اس کو دوبارہ غسل کرنا ہوگا؟ نہیں, صرف ناک میں پانی ڈال دے, کیونکہ ناک میں پانی ڈالے بغیر غسل نہیں ہوتا. پورا غسل دوبارہ ضروری نہیں ہے, جب یاد آئے تو صرف ناک میں پانی ڈال دے. اگر شوہر 4 سال سے نفقہ نہ دے رہا ہو اور طلاق بھی نہ دے رہا ہو تو کیا کسی مفتی سے طلاق لی جا سکتی ہے؟ اور 4 سال سے خود کام کر کے کھا رہی ہے, شوہر استطاعت کے باوجود نہ نفقہ نہیں دیتا, یا جاب تلاش ہی نہیں کرتا, بالکل اپاہجوں کی طرح پڑا رہتا ہے, یا سارا پیسہ باہر اڑا دیتا ہے, بیوی کا بیسک نان نفقہ بھی نہیں دے رہا, تو شریعت میں پھر جائز ہے کہ عورت اسلامی کورٹ کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان عدالت میں مسلمان جج کے سامنے کیس کرے گی اور کہے گی میرے شوہر کو مجبور کیا جائے کہ وہ مجھے نان نفقہ دے, اور دلائل سے ثابت کرے گی کہ نان نفقہ نہیں دیتا. تو شوہر اگر اعتراف کر لے یا عورت گواہوں سے ثابت کر لے کہ واقعی نہیں دے رہا نان نفقہ, تو پھر ایسی کنڈیشن میں عورت یہ کہے گی کہ بھئی دے یا پھر طلاق دے. اگر وہ طلاق بھی نہیں دیتا, نان نفقہ بھی نہیں دیتا, تو پھر عورت کو کورٹ سے وہ نکاح ختم کرا سکتی ہے. پھر جو کورٹ تنسیخ نکاح یا خلا کی ڈگری دے گی وہ ویلڈ ہوگا. وہ کہتے اس کو خلا ہے لیکن ہوتا وہ تنسیخ نکاح ہے. اگر کہیں کسی کنٹری میں ایسی کوئی عدالت ہی نہیں ہے جو یہ کام کرتی ہو, تو پھر مفتیان کرام کا ایک پینل ہو جو ریلائبل مفتیان کرام ہو. آج کل یورپ سے بھی یہ بڑی خبریں آ رہی ہیں, یو کے اور یورپ سے, کہ وہاں کے کچھ لوگ ہیں جو مفتی بنے ہوئے ہوتے ہیں اور خواتین جاتی ہیں کیس کرتی ہیں ہمیں خلا چاہیے, دھڑا دھڑ پکڑا رہے ہوتے ہیں خلا کی ڈگریاں. اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی. مفتی بھی اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے, دوسروں کی بیویوں کو نہیں دے سکتا. تو لیکن کوئی ویلڈ ادارہ ہو تو وہاں اگر عورت کیس کرتی ہے, اگر وہاں کوئی کورٹ ہی نہیں ہے اسلامی یا مسلمان جج ہی نہیں ہے جیسے یورپ امریکہ میں, تو بہتر تو یہ کہ پاکستانی ہے یا انڈیا ہے تو انڈیا چلی جائے. انڈیا میں بھی صوبہ بہار میں ایسی کورٹ ہیں جو شریعت کے مطابق مسلمانوں کے لیے فیصلہ کرتی ہے. لیکن کوئی صورت نہیں بن رہی تو پھر وہ مفتیان کرام کے پینل کے پاس جائے گی, جو ریلائبل مفتیان کرام ہوں گے, باقاعدہ پراپر ادارہ ہوگا, وہاں جا کے کیس کرے گی اور مفتیان کرام اس شوہر کو بلائیں گے. شوہر اگر خرچہ دینے پہ بھی آمادہ نہیں ہو رہا اور طلاق دینے پہ بھی آمادہ نہیں ہو رہا تو پھر وہ علماء کی جماعت تنسیخ نکاح کی ڈگری جاری کر سکتی ہے. پھر عورت کا نکاح کالعدم سمجھا جائے گا. بینک سے قسطوں پر گاڑی لینا کیسا ہے؟ سودی بینک سے حرام ہے, اسلامک بینک سے لے سکتے ہیں. جو نماز جان بوجھ کر قضا کر دی اس کی ادائیگی کیسے کی جائے گی؟ توبہ استغفار اور جیسے ادا پڑھی جاتی ہے ایسے ہی قضا پڑھی جائے گی. کیا لڑکیوں کو بالغ ہونے کے بعد برقع پہننا ضروری ہے جبکہ اس کی عمر صرف 11 سال ہے؟ 10 سال کے بعد بچی کو پردہ کرانا شروع کر دیں, برقع پہنا دیں, اچھی بات ہے, نہیں تو بڑی چادر تو ہو کم از کم کہ چہرے کے علاوہ باقی جسم ڈھپا رہے, اور چہرہ بھی چھپائے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن جب بالغ ہو جائے تو پھر چہرہ چھپانا فرض ہے. 10 سال کی بچیوں کو حجاب کا حکم دینا چاہیے. دینے شریعت میں ہے کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جاتا ہے نا تو پھر اسلامی حکام کا اس کو
پابند بنانے کی ذمہ داری یا ماں باپ کی ہے، بلکہ اس میں سختی کرنے کی بھی اجازت ہے۔ مفتی صاحب، کیا عورت کا میچ دیکھنا حرام ہے؟ اور اگر مجبوری میں باہر جانا پڑے بغیر محرم کے تو چادر لے کے جا سکتی ہے؟ اپنے ہی شہر میں چادر لے کے بغیر محرم کے بھی جا سکتی ہے، لیکن بہت زیادہ جو پردے کا جن گھروں میں رواج ہے ان کی عورتیں کہیں بھی نہیں جاتی اپنے مردوں کے بغیر۔ بہرحال گنجائش ہے، جا سکتی ہیں۔ اور میچ دیکھنا ایک فضول حرکت ہے، ٹائم ویسٹنگ ہے، تو حرام نہیں کہہ سکتے اس کو، کیونکہ حرام تو جب ہے جب کوئی موسیقی بے حیائی اور بےہودگی ہو، کوئی ڈانس وانس دیکھ رہی ہو وہاں پہ۔ کرکٹ ہے، فٹ بال ہے، فٹ بال میں تو سطر ہی کھلا ہوا ہوتا ہے، تو کرکٹ میں سطر ڈھکا ہوا ہوتا ہے، کھلا ہوا سطر دیکھنا بھی جائز نہیں ہے، نہ مرد کے لیے نہ عورت کے لیے۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ ویسے بیوی کو محبت سے سمجھائیں کہ ٹائم ویسٹنگ ہے، میچ ویچ مت دیکھا کرو، لیکن اس کو ایسا حرام نہیں کہا جا سکتا، مکروہ ناپسندیدہ۔ مفتی صاحب، آن لائن ٹریڈنگ جیسے موبائل سے ہی شیئرز خریدنا اور موبائل پر ہی بیچ دینا کیسا ہے؟ دیکھیں، شیئر خرید کے قبضے میں لینا ضروری ہے، اور قبضہ شیئر پہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ آپ کے نام ٹرانسفر ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد آپ بیچیں، تو کیونکہ اس میں فزیکلی قبضہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو جن چیزوں میں فزیکلی قبضہ ممکن نہیں ہے ان میں تو یہ جائز ہے، جن چیزوں میں فزیکلی قبضہ ممکن ہے جیسے گولڈ میں، کرنسی میں، تو ان میں آن لائن ٹریڈنگ جائز نہیں ہے، یعنی کرنسی کو کرنسی یا گولڈ کے بدلے میں بیچنا، اس میں یہ ضروری ہے کہ آپ کا قبضہ ہو یا آپ کے کسی وکیل یا نمائندے کا قبضہ۔